Attention please. Please. Bismillahirrahmanirrahim. آپ سب دوستوں کا شکریہ کہ آپ آج کے پروگرام میں تشریف لے آئے. میں سب سے پہلے چند دوستوں کا چھوٹا سا تعارف کرانا چاہتا ہوں. ہمارے آج بڑے معزز مہمان پاکستان سے بھی آئے ہوئے ہیں. ایک تو ہمارے منصور الہی صاحب ہیں، دن ٹی وی اور نیوز پیپر سے ان کا تعلق ہے. یہ بردر ہے ڈاکٹر سعید الہی صاحب کے. سعید الہی صاحب وہ بعد میں انشاءاللہ تعارف ہو جائے گا، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. اور ایک اور ہمارے مہمان ہیں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے جہاں پہ کورسز کے لیے آئے ہوئے ہیں، شکیل دورانی صاحب DGSIA. اور ساتھ ہمارے پاکستان سے جو دوسرے مہمان ہیں اختر وحید صاحب SSB انویسٹیگیشن، راول پنڈی میں آج کل ہی ہوتے ہیں. تو ان کا یہ چھوٹا سا تعارف یہ ہے کہ وہ جب پنجاب گورنمنٹ کو ڈیزالو کیا گیا تو وہ کوئی گورنر راج لگایا گیا تو ایک شخص نے انکار کیا تھا. آپ کو پتا ہو جیو ٹی وی میں آپ نے دیکھا ہوگا. یہ کوئی اثر تھا. اور ابھی میں ان سے بات کر رہا تھا بڑی خوشی ہوئی. انہوں نے کہا میں نے کوئی کسی پارٹی کے لیے نہیں، ایک کاز کے لیے کیا تھا، سچائی کے لیے. اور یہ بڑی بات ہوتی ہے ماشاء اللہ. تو یہ بھی آج اس محفل میں ہمارے ساتھ شریک ہے. تو محفل کا تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے تلاوت قرآن پاک سے. میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ شمس صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وللآخرة بات کرتے جائیں. خاص کر جو اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں یہ تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا. ماشاءاللہ یہ تھے حافظ شمس صاحب پورا سر انداز میں تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے. میں نعت پاک رسول مقبول، ہاں وہ نعت پاک نعت کے دور پر پھر آپ سب کچھ نعت کے بعد وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا ذكر انسانا. اللهم من احييت منا فحي على الاسلام ومن توفيت منا فتوفه على الايمان. یا پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا رب العزت ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما. یا رب العزت. جناب جاوید نیازی صاحب. کلام الہی ہم نے اپنی زبان میں سنا اور چاند اشارہ اپنے باری تعالیٰ کی اپنی زبان میں. تو اگر ہم کلام ہو جائے، تو اگر ہم کلام ہو جائے، ہم فقیروں کا کام ہو جائے. تو اگر ہم کلام ہو جائے، تو نگاہیں جو پھیر لے مجھ سے
کا کام ہو جائے تو اگر ہم کلام ہو جائے. ماشاءاللہ جی، یہ تھے جاوید نیازی صاحب. پاکستان مسلم لیگ نون کا سفر جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کی بات نہیں ہے. کم از کم 14-15 سال پہلے شیخ اشرف صاحب نے اس سفر کو شروع کیا تھا. انشاءاللہ آپ مجھ سے زیادہ اطلاع سے واقف ہیں. انشاءاللہ اس کا ذکر اسپیچوں کے دوران اور میری باتوں کے دوران بھی اس کا ذکر آئے گا. تو میں تقریر کے لیے سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں جناب چودھری ارشاد صاحب کو، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بات پکڑ لینا. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کرنا چاہوں گا. میرا نام ہے چودھری ارشاد. میرا تعلق ٹکرو نواز سائیکل کیمپ سے ہے. تو اس کے بعد میں سب کا شکریہ ادا کروں گا اتنی دور سے آج سنڈے کے دن ہر بندہ ٹائم نکال کے بچوں کی کھاتے سب اسی ہوگی سب کے پاس ہر کاموں کے لیے سب چھوڑ کے جماعت کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کی دور پہنچے. تو اس کے بعد اپنا میں شکریہ ادا کروں گا اپنا ہمارے قائد شیخ کیسر صاحب کہ جنہوں نے اس جماعت کو 15 سال تقریباً 15 سال پہلے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور انشاءاللہ آج اس بنیاد کے اوپر اتنی بڑی دیواریں کھڑی ہوں گی. تو میں چاہتا ہوں کہ اپنا شیخ صاحب کی مطلب ان کا کریڈٹ ہے پورے جاپان میں. ان کا جو نا ہر جگہ پہ الحمدللہ ہماری جماعت کو ہر بندہ جانتا ہے. تو پھر ماشاءاللہ جی، یہ تھے چودھری ارشاد صاحب. انہوں نے بالکل صحیح کہا. پاکستان مسلم لیگ نون جس کی بنیاد شیخ کیسر محمود صاحب نے آج سے 15 سال پہلے رکھی تھی، اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی گئی. اور جیسا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 99 کے بعد جیسے وہ کو کیا مشرف نے ہماری گورنمنٹ کے خلاف، ایک منتخب جمہوری حکومت کے خلاف، تو شیخ صاحب نے کس طرح 8 سال جس طرح میاں صاحب نے جلاوطنی کی وہ ٹائم گزارا جدہ میں، اور شیخ کیسر صاحب نے پاکستان میں اور یہاں پہ کس طرح انہوں نے محنت کی، یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. اکیلے ان کے ساتھ اس وقت ہم سب یہیں پہ تھے، لیکن اس میرے خیال سے ملک نور اور ایک آدھ ساتھی کے علاوہ کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اور اکیلے اس وہ جو جناب ہمارے فائنانس کے سیکرٹری ہیں جناب میاں جاوید اقبال صاحب کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو محترمہ اور دوسروں سے آئے دوستوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آج چھٹی کے دن جو ہے انہوں نے پارٹی کے لیے ٹائم نکالا اور پارٹی کو مزید آگے بڑھانے کے لیے یہ آپ سب کی ہم سب کی جو ہے بہت اچھی کوشش اور ایک عمل ہے، عملی کام ہے جس کے لیے جو ہے ہم سب آج اکٹھے ہوئے ہیں. اور تھوڑا سا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جس طرح ہم جاپان میں ری آرگنائزیشن کے سلسلے میں ہر دن میں جو ہے وہ اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کر رہے ہیں. اور یہ ہماری کوشش ہے کہ ہمیں وہ سچے اور مخلص پاکستانی اور مسلم لیگی جو ہیں جو میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف اور جاپان میں ہمارے قائد شیخ کیسر محمود صاحب کو نہ صرف جانتے ہیں پہچانتے ہیں بلکہ ان سے پیار بھی کرتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے جو ہے